کے کلام کی طرف چلتے ہیں. نئے سال پہ میں سوچ رہا تھا خداوند میں کیا پریچ کروں، اور خدا نے مجھے بولا کہ نیا سال وعدوں کا سال ہے، تو وعدے میرے پریچ کر. اور میں آج آپ لوگوں کے لیے 3 وعدے لے کے آیا ہوں. 3 وعدے ہیں، تینوں وعدے ایک ہی سچویشن میں سے ہیں، ایک ہی سٹوری میں سے لیے گئے ہیں. اور وہ 3 وعدے میرا ایمان ہے کہ اگر آپ ریسیو کر کے جائیں گے، یہ سال آپ کے لیے پرانے سالوں کی طرح نہیں رہے گا. خدا بہت عجیب و غریب طریقے سے آپ کی زندگی میں کام کرے گا. تو آپ نے ان وعدوں کو جو پریچ ہو رہے ہیں اور ان وعدوں کو جو آپ اٹھانے والے ہیں، ان کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. پلیز میری طرف دیکھیں، فوٹوگرافرز کو نہیں دیکھیں. ہمارے چرچ کی ایک مین اٹریکشن ہے یہ فوٹوگرافر. پریز دی لارڈ. تو آپ لوگوں نے میری طرف دیکھنا ہے اور فوٹوگرافر کی طرف نہیں دیکھنا ہے. پریز. آپ کی تصویریں آ جائیں گی فیس بک پہ، آپ لوگوں کی تصویریں آ جائیں گی. پریز دی لارڈ. ہالےلویا. میرے ساتھ نکالیے ڈیوٹرونومی استثنا، اس کا پہلا باب اور اس کی 46ویں آیت. پہلا باب 46 آیت. یہ تسلسل میں ایک ساتھ ہے لیکن باب ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ صرف یہ دیکھیں گے. لکھا ہے 46 میں اس طرح لکھا ہوا ہے 46ویں آیت میں. پلیز آپ لوگ بڑے دھیان سے سنیں. سو تم قادس میں بہت دنوں تک پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی. سو یو اسٹیڈ ان قادش مینی ڈیز اکارڈنگ ٹو دا ڈیز دیٹ یو اسٹیڈ دیئر. بہت دنوں تک تم وہاں پر قادس میں پڑے رہے. اوکے نیکسٹ. Okay, this is last ayat. Now next chapter 47 verse 1. Chapter 2 verse 1. Yeah, sorry. اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوہ شیر کے بہار چلتے رہے. That's it. Then we turned and took our journey into the wilderness by the way of Red Sea, as the Lord spoke to me, and we compassed Mount Seir many days. Hallelujah. تو بائبل بتا رہی ہے 46 پھر سے لگائیں. تو سو تم قادس میں بہت دنوں تک پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی ہے. So you stayed in Kadesh many days according to days that you stayed there. بائبل بتا رہی ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اسرائیلی قوم ہیں، اور اسرائیلی قوم کو موسیٰ مصر سے نکال کے لے کے گیا ہے تاکہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کے جائے، جو پرومس لینڈ خدا نے ان کے لیے رکھی تھی اس جگہ پہ لے کے جائے. لیکن بائبل بتا رہی ہے put that thing, don't move. بائبل بتا رہی ہے کہ تم بہت دنوں تک اسی جگہ پہ رکے رہے، بہت عرصے تک وہیں پہ ویٹ کرتے رہے. پہلی سچویشن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان 2 آیتوں میں 3 سچویشنز ہیں. Can you make it big, this window? یہ 2 آیتوں میں 3 سچویشن ہیں. پہلی سچویشن کیا ہے؟ پہلی سچویشن یہ ہے کہ یہ کسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. بہت دنوں تک تم ایک ہی جگہ پہ پڑے رہے، قادس میں پڑے رہے. پہلی سچویشن کیا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور ویٹنگ کی حالت میں. تو پہلی سچویشن یہاں پہ ایک ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ اسرائیلی قوم ایک جگہ پہ ویٹ کر رہی ہے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو 2022 میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کا ویٹ کر رہے تھے؟ کچھ لوگ اولاد کا ویٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ اچھی جاب کا ویٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اپنی شادی کا ویٹ کر رہے ہوں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اچھے پیسوں کی نوکری کا ویٹ کر رہے ہوں، کچھ لوگ اچھے رشتے کا ویٹ کر رہے ہوں، کچھ لوگ اپنے گھر بنانے کا ویٹ کر رہے ہوں. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں. کچھ لوگ بیماری سے آزاد ہونے کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم اس بیماری سے آزاد ہوں گے. تو بائبل بتاتی ہے پہلی سچویشن یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ کافی دن تک وہیں پہ ویٹ کرتے رہے. اور نیکسٹ چیپٹر میں کیا ہوا ہے؟ 2nd چیپٹر میں، اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے. بیابان کیا ہے؟ ایک ویرانے کی جگہ ہے. بائبل بتا رہی ہے کہ وہ پہلے ویٹ کرتے رہے، اس کے بعد بیابان میں بھٹکتے رہے.
دوسری سچویشن یہ ہے کہ وہ لوگ وانڈرنگ کر رہے تھے. وانڈرنگ کا مطلب ہے بھٹکنا. وہ لوگ بیابان میں بھٹکے جا رہے تھے اور 40 سال تک یہ لوگ بھٹک رہے تھے. مطلب بھٹکنے کا یہ ہے کہ ان سے خدا نے ایک وعدہ کیا کہ یہ وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے, یہاں پہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا, اور وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں, پا نہیں سک رہے ہیں کہ وہ ہے کدھر, اور وہ اس چیز کو جس کو وہ پا نہیں سک رہے ہیں اس کے لیے وہ کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں, کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں, کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں 2022 میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو شاید زندگی میں بھٹک رہے تھے. وہ جو چیز پانا چاہ رہے تھے وہ چیز ان کو نہیں ملی, اور وہ چیز جو وہ پانا چاہ رہے تھے اگر آپ کو 2022 میں نہیں ملی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی زندگی کی. ہو سکتا ہے واقعی کوئی آپ جاب کی تلاش میں ہو اور جاب آپ کو نہیں مل رہی ہے, کبھی آپ ادھر انٹرویو دے رہے ہیں, کبھی آپ ادھر انٹرویو دے رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں, کبھی ادھر دے رہے ہیں, آپ ایک طرح سے پورے سال پیچھے بھٹکتے چلے گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اپنے علاج کو لے کے, بیماری کو لے کے آپ پورے سال بھٹکتے رہیں. پچھلے سال کبھی اس ڈاکٹر کے پاس, کبھی اس ڈاکٹر کے پاس, کبھی اس میڈیسن کو لے رہے ہیں, کبھی اس میڈیسن کو ٹرائی کر رہے ہیں. آپ اپنی سچویشن میں جس جگہ آپ کو پہنچنا ہے, سلوشن کی جگہ پہ پہنچنا ہے, وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں بلکہ بیچ میں بھٹک رہے ہیں آپ. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اچھے جیون ساتھی کی تلاش میں ہو, اور اچھے جیون ساتھی کی تلاش میں آپ صرف بھٹک رہے ہیں. کبھی کسی کے پلے پڑے جاتے ہیں, کبھی کسی کے پلے پڑے جاتے ہیں, کبھی کسی کے پلے پڑے جاتے ہیں. لیکن جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں, پلیز میری طرف دیکھیں, فوٹوگرافر کو نہ دیکھیں, اس کو ہم آئندہ سے برقع پہنا کے لے کے آئیں گے. جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملی ہے بلکہ آپ صرف بھٹک رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ویٹ کر رہے تھے, آپ بھٹک رہے تھے. اور تیسری چیز یہ ہے, بہت دنوں تک کوئی شیر کے باہر چلتے رہے. کوئی شیر کیا ہے؟ ایک ماؤنٹن ہے جس کے باہر چلتے رہے. ہو سکتا ہے 2022 میں 2022 میں آپ کے سامنے واقعی کوئی ایسا پہاڑ ہو جس کو آپ کراس نہیں کر سکے. آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کوئی ایسا پہاڑ ہو جس کو آپ کراس نہیں کر سک رہے ہوں. آپ ٹرائی کر رہے ہو کہ میں کس طرح سے اس کے دوسری طرف جاؤں لیکن جا نہیں پا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بڑی ماؤنٹن آپ کے سامنے کھڑی ہو. کل کی بات ہے, میں سلمان سے بات کر رہا تھا اور سلمان نے بتایا کہ ایک بڑا پہاڑ ان کے سامنے آیا ہوا تھا اور خدا نے شکر کرتے ہیں کہ ان کے سامنے سے ہٹایا. بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسی سچویشن آتی ہے جو پہاڑ کی طرح کھڑی ہوتی ہے. ایسی سچویشن ہوتی ہے جو پہاڑ کی طرح کھڑی ہوتی ہے اور ٹل نہیں رہی ہوتی ہے. آپ ٹرائی کرتے ہیں کسی طرح سے یہ پہاڑ ٹل جائے, کسی طرح سے میں سچویشن میں سے نکل جاؤں. ہو سکتا ہے ویزے کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے بینک کے کریڈٹ کارڈ آپ کے لیے پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے بینک کی پیمنٹ آپ کے لیے پہاڑ کی طرح کھڑی ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے آس پاس جو پیچھے پاکستان انڈیا میں آپ نے رشتہ داروں سے قرض لیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت دفعہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے مسئلے اور ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اس میں سے ہم کس طرح سے نکلیں. ہاللیلویا. بے اولادی کا پہاڑ ہو سکتا ہے جو سامنے کھڑا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کس طرح سے کراس کریں. بے روزگاری کا پہاڑ ہے جو سامنے کھڑا ہے, سمجھ نہیں آ رہا اس بے روزگاری کو ہم کس طرح سے ختم کریں. مالی پرابلم کا پہاڑ اکثر دبئی میں ہر ایک کے ساتھ کامن ہے. بہت سارے لوگوں کو مالی پرابلم ہوتی ہے, مالی فائنینشل پرابلم ہوتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں یہ پہاڑ کی طرح ہے, پیسے ایک ہاتھ سے آتے ہیں دوسرے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, اور ایک دن بھی ہمارے پاس رکتے نہیں ہیں. جس دن سیلری آئی اسی دن جن لوگوں سے قرض لیا تھا وہ پیسے وہاں چلے گئے, پھر اسی مہینے میں کسی اور سے قرض لے کے آگے کا سارا سسٹم چلتا ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ 3 سچویشنز خدا نے بتائی ہیں. یا تو آپ ویٹ کر رہے ہیں, جو 2022 میں ویٹ کر رہے تھے کسی بھی چیز کو لے کے, خدا آپ کو 3 وعدے آج دینا چاہتا ہے, اور 3 وعدے میں ابھی آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں. 3 وعدے آپ نے لے کے جانے ہیں یہاں سے, جو میں آپ کو پریچ کر کے دے رہا ہوں. باقی وعدے آپ نے خود یہاں سے اٹھانے.
پریز دی لارڈ. اگر آپ کی پچھلے سال یہ زندگی میں سچویشن رہی ہے کہ آپ ویٹ کر رہے تھے اور جس چیز کا ویٹ کر رہے تھے ابھی تک نہیں ملی ہے, اگر آپ کسی چیز کو پانے کے لیے بھٹک رہے تھے, راؤنڈ اینڈ راؤنڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے, اپنے کاروبار کے لیے ہو سکتا ہے آپ کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس کے پاس سے بزنس مل جائے, اس کے پاس سے بزنس مل جائے, آپ کو کہیں صرف بھٹک ہی رہے ہیں, منزل نہیں مل رہی ہے. اگر منزل نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ بھٹک رہے ہیں. تیسری چیز, اگر آپ کے سامنے کوئی پرابلم پہاڑ کی طرح کھڑی ہوئی ہے جو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو کراس کرنا ہم بھاری بار چل سکتے ہیں, بس اس کے اوپر چڑھنا ناممکن ہے, اس کے پیچھے جانا ناممکن ہے, آج خدا آپ سب کو پہلا پرومس دے رہا ہے. میرے ساتھ دوسری آیت پڑھیے. تب خداوند نے مجھ سے کہا, یہ آپ سب کے لیے پرومس, تم اس پہاڑ کے باہر بہت چل چکے, شمال کی طرف مڑ جاؤ. پہلا جو پرومس خدا دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی سچویشن سے واقف ہوں, خدا آپ سے ناواقف نہیں ہے. خدا آپ کو نام سے جانتا ہے, آپ کی ہر ایک سچویشن کو خدا جانتا ہے. اس وقت آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, رات میں آپ نے کیا کھانا ہے یا کیا کھا کے آئے ہیں, ہر ایک چیز کا خدا کو علم ہے. کوئی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور خدا بول رہا ہے میں ہر ایک چیز کو جانتا ہوں, میں نے تمہاری ویٹنگ دیکھ لی ہے, میں نے تمہاری وانڈرنگ دیکھ لی ہے, میں نے تمہارے سامنے اس پہاڑ کو دیکھ لیا ہے. اب میں تمہیں پہلا پرومس دے رہا ہوں, اور پہلا پرومس کیا ہے, میں تمہیں ڈائریکشن دے رہا ہوں, اور ڈائریکشن تمہیں بچائے گی. ہالےلویا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ راشانتو بے ریشے کے سنیں, خدا کا روح مجھے بول رہا ہے جب میں یہ پریچ کر رہا ہوں تو خدا کا روح آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں ڈائریکشن دینا شروع کر رہا ہے. وہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں الجھی ہوئی ہیں کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں, کس طرح سے میں اس کے پار ہوں, کس طرح سے میں اس میں سے باہر نکل سکتا ہوں, اچانک خود بخود آپ کو لگے گا کہ یار ایک دم سے لائٹ جل گئی ہے, مجھے آئیڈیا آ گیا ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, اس طرح سے باہر نکل سکتا ہوں. خدا آج آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے, اور خدا بول رہا ہے ڈائریکشن سب کچھ ہے. جب تک ہماری زندگی میں ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے ہم بھٹک رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن خدا کیا بول رہا ہے, اب میں تمہیں ڈائریکشن دے رہا ہوں, اور ڈائریکشن کون سی ہے, شمال کی طرف مڑو. کتنے لوگ جانتے ہیں شمال کی کون سی سمت ہے؟ شمال کا مطلب ہے نارتھ. ہاؤ مینی آف یو نو ویئر از نارتھ؟ پتا ہے آپ کو؟ پریز دی لارڈ. دیکھو کوئی دیکھیں, ایک ہوتا ہے ایسٹ اور ایک ہوتا ہے ویسٹ, ایک ہوتا ہے ساؤتھ, ساؤتھ نیچے ہوتا ہے اور نارتھ اوپر ہوتا ہے. سن رہے ہیں؟ یہ جو جتنے نارتھ پول اور نارتھ کی کنٹریز ہیں, جتنے اوپر ہیں, یہ سارے ٹھنڈے علاقے ہیں, کہتے ہیں نارتھ کی طرف چلے جائیں. تو نارتھ کی ڈائریکشن کون سی ہے؟ نارتھ کی ڈائریکشن ہمیشہ اوپر کی طرف ہے. ہالےلویا. اور خدا آپ سب سے کیا بول رہا ہے, اگر تمہارے سامنے پہاڑ آ گیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ پہاڑ میرے سامنے سے کیسے ہٹے گا, میری کمک کہاں سے آئے گی, تو پہاڑ کی طرف نہیں دیکھو, پہاڑ سے اوپر کی طرف دیکھو, شمال کی طرف دیکھو, آسمان کی طرف دیکھو, اوپر کی ڈائریکشن کی طرف دیکھو, تو یہ پہاڑ چھوٹا لگے گا اور تمہاری کمک پہاڑ سے نہیں, تمہاری کمک آسمانوں سے آئے گی. میں تمہیں آئیڈیا دوں گا, میں تمہیں بچاؤں گا, میں تمہیں نکالوں گا اس سچویشن میں سے. خدا کا یہ پہلا وعدہ آپ سب کے لیے. آپ کی زندگی میں خدا ڈائریکشن دے رہا ہے, اور ڈائریکشن رائٹ اور لیفٹ کے لیے نہیں ہے, بلکہ ڈائریکشن آسمان کی طرف ہے. آپ نے اوپر کی طرف دیکھنا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اپنے کاموں کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, اپنے دوسرے چکروں کے لیے آپ لوگ رائٹ اور لیفٹ دیکھ رہے ہو. ایسٹ ویسٹ نہیں دیکھنا, ایون ساؤتھ نہیں دیکھنا, آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے. اگر آسمان کی طرف دیکھیں گے, خدا آپ کی زندگی میں وہ چیزیں لے کے آئے گا جو آپ نے سوچی نہیں ہے. یہ سال پچھلے سال کی طرح نہیں ہوگا, یہ سال آپ کی زندگی میں کچھ نیا لے کے آئے گا. ہالےلویا. زوردار تالیاں خدا کے لیے. بعض دفعہ ہماری زندگی میں خدا کا پلان آپ کے سامنے پتہ کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس پہاڑ کے رائٹ سے نہ جائیں, اس پہاڑ کے لیفٹ سے نہ جائیں, بلکہ اس پہاڑ کو اوپر سے جائیں. یہ پہاڑ آپ کے پیروں کے نیچے آنا چاہیے. بولے یہ پہاڑ میرے پیروں کے نیچے آئے گا.
یہ بے روزگاری کا پہاڑ میرے پیروں کے نیچے آئے گا. یہ بے اولادی کا پہاڑ میرے پیروں کے نیچے آئے گا. یہ بیماری کا پہاڑ میرے پیروں کے نیچے آئے گا, کیونکہ خدا آپ کے پیروں کے نیچے سے اس کو لے کے جائے گا. ہالےلویا. کوئی سا بھی پہاڑ آپ کے سامنے ہے, خدا چاہتا ہے ہم پہاڑ پہ چڑھیں. بائبل میں لکھا ہے میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک آسمانوں پہ سے. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے جب آپ پہاڑ پہ چڑھیں گے وہ آپ کے پاؤں کو مضبوطی دے گا, وہ آپ کو پھسلنے نہیں دے گا. ہالےلویا. داؤد کو سب کو پتا ہے, داؤد کے سامنے گولیت آیا ہوا تھا, اسے جاتی جولیت بولتے ہیں, بہت اونچا بڑا سا, اور یہ 15 سال کا لڑکا کھڑا ہوا بالکل پہاڑ کی طرح اس کے سامنے تھا. داؤد کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پتھر تھے, 4-5 پتھر تھے, ایک ڈنڈا تھا بس, اور کچھ نہیں. اور اس کے ہاتھ میں وہ اس کی فلاخل تھی, اور اس کے سامنے جو پہاڑ تھا اس کے پاس سب کچھ تھا, فوجی ہتھیار سارے کچھ اس کے پاس تھے. ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا تھا وہ سامنے. اور بائبل بتاتی ہے خداوند نے داؤد بادشاہ کو ڈائریکشن دی ہے, اور خداوند نے بولا اب یہ جو جگہ ہے اس کی, ادھر تو نے پتھر مارنا ہے. اور اس نے پتھر مارا, پتھر اندر چلا گیا. یہ ساری چیزیں سپر نیچرل ہیں. اور وہ بندہ نیچے زمین پہ گر گیا. لیکن جب وہ نیچے گرا ہے, بائبل بتاتی ہے داؤد بادشاہ اس کے اوپر چڑھا ہے, اور اس کی تلوار نکالی ہے اور اس کا گلا کاٹا ہے. ہالےلویا. خدا آپ کو اس پہاڑ کے اوپر لے کے جائے گا. یہ پہاڑ آپ کے پیروں کے نیچے آئے گا. ہالےلویا. ہالےلویا. پریز دی لارڈ. دوسرا, 2023 میں خدا آج آپ کو بول رہا ہے کوئی ویٹنگ ٹائم نہیں ہے. پریز دی لارڈ. سب لوگ بولے نو مور ویٹنگ ٹائم. کوئی بھٹکنا نہیں ہے. آپ لوگ یو ول ناٹ ونڈرنگ اینی ویئر. آپ لوگ ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں. ہالےلویا. اینڈ نو مور ماؤنٹن. جو آپ نے 2022 میں دیکھی ہیں, 2023 میں خدا وہ سب آپ کے سامنے سے ہٹا رہا ہے. زوردار تالیاں اس خدا کے لیے. میرے ساتھ دوسرا وعدہ دیکھیں جلدی سے. جینیسس چیپٹر 12 ورس 7. پیدائش 12واں باب 7ویں آیت. جینیسس چیپٹر 12 ورس 7. تب خداوند نے ابراہم کو دکھائی دے کر کہا یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا. اور اس نے وہاں خداوند کو جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی. اینڈ دا لارڈ اپیئرڈ ٹو ابراہم. دیٹس اٹ. 1 ابراہم 7:7. اینڈ دا لارڈ اپیئرڈ ٹو ابراہم اینڈ سیڈ to your seed will I give this land, and there built he an altar to the Lord who appeared to him. بائبل میں یہ پہلا انکاؤنٹر ہے خدا کا ابراہم کے ساتھ. پلیز آپ لوگ دھیان سے سنیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ پرومس ہے جو آپ نے لینا ہے. یہ پہلا انکاؤنٹر ہے بائبل میں ابراہم کے ساتھ خدا کا, جب خدا نے بولا کہ میں تیرے کو ایک ایسے ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے. میں تیرے کو ایک وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کے جاؤں گا. یہ خدا نے پہلی ملاقات میں ابراہم کو یہ چیز بول دی ہے. اب آپ اپنے اینگل سے نہیں دیکھیں, خدا کے اینگل سے دیکھیں. خدا آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس پوری دنیا کو جو اس کے سامنے ہے اس پہ ایک اسپاٹ ایسا ہے جو اس نے مخصوص کر دیا ہے کہ یہ اسپاٹ یا یہ جو زمین ہے یہ میں اپنے ابراہم کی نسل کو دوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں اپنے گھر کا ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. میں نے یہ اجازت نہیں لی, بنا اجازت کے میں بتا رہا ہوں. ہمارے گھر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ابھی بھی آپ آ جائیں تو آپ کو میرے خیال سے 6-7 گلک نظر آئیں گے. گلک جانتے ہیں آپ لوگ؟ پگی بینک جسے کہتے ہیں, جس میں سکے ڈالتے ہیں, نوٹ ڈالتے ہیں, بچے جمع کرتے ہیں. ہمارے گھر میں یہ آپ کو کثرت سے ملیں گے. اور کیوں ملیں گے؟ کیونکہ میری وائف کا اسٹائل اس طرح سے ہے کہ اگر اس نے رینٹ کے پیسے جمع کرنے ہیں تو رینٹ کا ایک گلک بنایا ہوا ہے اور اس میں وہ پیسے ڈالتی رہتی ہے. اگر اسکول فیس ہے تو ہر بچے کے نام سے ایک گلک ہے, اس میں اسکول فیس جاتی رہتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس میں کوئی اور چیز ہے اس کا بھی گلک ہے. ہر ایک چیز کا گلک بنا ہوا ہے
اور اس پہ نام لکھا ہوا ہے. ابھی بھی آپ جا کے, میں کوئی صحیح کہہ رہا ہوں, میں بچوں میں صحیح کہہ رہا ہوں, کہاں ہے میری اولادیں؟ یس, اوکے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور پھر جب ٹائم آتا ہے ہمارا رینٹ دینے کا, اور جب ہم اسے پھوڑتے ہیں, توڑتے ہیں, تو ہمارے لیے سرپرائز ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس میں سے اتنی رقم نکلتی ہے کہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا ہے. اب میں جو بولنے والا ہوں دھیان سے سنیں. یہ ہمارا گھرانہ ہے جس نے ہر ایک چیز کے لیے گلک رکھا ہوا ہے, اور گلک پہ اس نے نام لکھا ہوا ہے کہ یہ گلک اس چیز کا ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا خدا نے اس زمین پہ, اس دنیا میں ایک زمین ہے جس پہ ابراہیم کا اور اس کی نسل کا نام لکھ دیا ہے کہ یہ نام, یہ صرف تم لوگوں کے لیے. یہ جو پرومس لینڈ ہے اس پہ میں نے نام لکھ دیا ہے, سائن کر دیا ہے کہ یہ صرف اسرائیلیوں کو ملے گی. صدیوں سے آپ دیکھیں اس زمین پہ کبھی کوئی قوم قبضہ کر رہی ہے, کبھی کوئی قوم قبضہ کر رہی ہے, کبھی کوئی قوم قبضہ کر رہی ہے. فائنلی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا ہے؟ خدا نے ایک ایک کو کک کر کے نکالا, ایک ایک کو کک کر کے نکالا ہے, اور بولا ہے اس پہ چونکہ تمہارا نام نہیں لکھا ہوا, یہ میرے لوگوں کے نام سے میں نے مخصوص کی ہوئی ہے, یہ سیپریٹ کری ہوئی ہے, اور یہ زمین کس کے لیے ہے؟ ابراہیم اور اس کی نسل کے لیے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں, دھیان سے سنیں. خدا نے آپ کے لیے جو برکت ہے, خدا نے نام لکھ کے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور آپ کی برکت کوئی لے نہیں سکتا. آئی سمجھ میں؟ خدا نے اسے مخصوص کر دیا, اسٹیمپ لگا دیے, یہ پاسٹر طارق کی ہے, یہ جیک کی ہے, یہ جیکلین کی ہے, یہ رسل کی ہے, یہ کامران کی ہے, یہ اس کی ہے, یہ سسٹر انیتا کی ہے, یہ سسٹر نائلہ کی ہے. نام لکھ کے خدا نے اس کو مخصوص کر دیا ہے. اور یہ میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ خدا کا طریقہ کاری یہی ہے, جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں بالکل سیم خدا اسی طرح کر رہا ہے کہ خدا نام لکھ کے وہ اس کو الگ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. سو میں آج آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں, پلیز آپ جتنے پردیس میں آئے ہوئے ہیں, اس دنیا میں ایک لینڈ ہے چھوٹی سی, اس پہ خدا نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اس دنیا میں ایک گھر ہے, خدا نے اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیں غور سے. اس دنیا میں ایک چھوٹا سا بیٹا ہے, اس پہ خدا نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اس دنیا میں ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, اس پہ خدا نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو آپ کا ہے کوئی اس کو لے نہیں سکتا ہے. جو آپ کے نام لکھا ہوا ہے اس کو کوئی لے نہیں سکتا ہے. بائبل بتاتی ہے جب سیمیول کو خدا نے بولا کہ جا کے داؤد کو مسح کرو تاکہ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہو وہ, تو سیمیول گیا تیل لے کے داؤد کے باپ کے گھر میں, اور اسے بولا کہ اس گھر میں ایک بادشاہ ہے. اب مزے کی بات یہ ہے, خدا نے سیمیول کو نہیں بولا کون ہے بادشاہ, خدا نے جیسی کو بھی نہیں بولا, اس کے باپ کو بھی نہیں بولا کون بادشاہ ہے. تو اس نے بولا اس گھر میں بادشاہ ہے, خدا نے بولا ہے کہ ادھر مجھے ایک کو مسح کرنا ہے. تو باپ نے اپنے 7 لمبے تڑنگے جو بیٹے تھے نا, اس کے سامنے لائن حاضر کر دیے. اب وہ جیسے ایک کو مسح کرنے جاتا, انوائنٹ کرنے جاتا, خدا بولتا یہ نہیں ہے. دوسرے پہ جاتا, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تیسرا, 7 کو خدا نے بولا یہ نہیں ہے. تو اس نے بولا اور کوئی ہے؟ اس نے بولا ایک اور ہے, چھوٹا ہے, 15 سال کا, جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے. اس نے بولا اس کو بلاؤ. اور اس کو جب بلایا, خدا نے بولا اس پہ میں نے اسرائیل کا دوسرا بادشاہ کہہ کے سٹیمپ کری ہوئی ہے, نام لکھا ہوا ہے. بھلے آپ کے آگے 7 لائن حاضر ہوں, آپ سے پہلے, آپ سے زیادہ تگڑے, آپ سے زیادہ اسمارٹ, آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ لائن میں کھڑے ہوں, لیکن جو بلیسنگ خدا نے 2023 میں رکھی ہے کوئی اس کو لے نہیں سکتا ہے. آپ اسے ذہن میں رکھیں. جو آفس میں آپ کر رہے ہیں کام, آپ کو لگ رہا ہے شاید آس پاس جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہوشیار, اسمارٹ, چلاک ہیں, اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, پالیٹکس کر رہے ہیں کہ آپ کی پروموشن ان کو مل جائے گی. میں آپ کو آج یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں, خدا کے اس وعدے پہ ایمان رکھیں. جو برکت, جو بلیسنگ, جو پروموشن, جو انکریمنٹ خدا نے آلریڈی آپ کے نام پہ لکھ کے رکھ دیا ہے, اسے کوئی اور نہیں لے سکتا ہے. یہ خدا کا دوسرا
وعدہ ہے. پریز دی لارڈ. زوردار تالیاں خدا کے لیے. ہاللیلویا. ایک آئزایا, کین یو پٹ آئزایا 40:26, یسایا 40 باب اس کی 26ویں آیت. دیکھیے آئزایا 46, اوکے 40:26, آئزایا 40:40. اپنی آنکھ اوپر اٹھاؤ اور دیکھو ان سب کا خالق کون ہے. وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام با نام بلاتا ہے. اس کی قدرت کی عظمت, اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوتا. Lift up your eyes on high and behold who has created these things that bring out their host by numbers. Can you put some other translation? Lift up, you change? Lift up your eyes on high and see who hath created these, that bringeth out their host by number. He called them all name by the greatness of his might. یہ بائبل میں دوسرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی خدا نے ستارے بنائے نا, وہ ان کو ایک ایک کو نام لے کر کے بلاتا ہے. خدا نے ہر ایک کا نام رکھا ہوا ہے, ہر ایک کا نام رکھا ہوا ہے. ستاروں کو آپ گن سکتے ہیں؟ بھائی صاحب اٹھ جائیے, اٹھ جائیے. ستاروں کو آپ گن سکتے ہیں؟ خدا نے ہر ستارے کا نام لکھا ہوا ہے, ہر ستارے کا نام خدا نے رکھا ہوا ہے. تو خدا نے آپ کی ساری بلیسنگ, آپ کی ساری برکت خدا نے آلریڈی نام لکھ کے رکھی ہوئی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا کے لیے. تیسرے وعدے کی طرف تیزی سے چلتے ہیں. کتنوں کو پتا ہے موسیٰ کی قبر کدھر ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا موسیٰ کی قبر کدھر ہے. اس کی قبر نہیں ہے, ہوگی قبر. میں آپ کو ساری سٹوری بتا دیتا ہوں. موسیٰ سارے, آپ اسرائیل میں جب جائیں گے, ہولی لینڈ میں سسٹر گئی ہیں, ہولی لینڈ میں جائیں گے, آپ کو سب کی قبریں, ٹوم نظر آئیں گے, کہاں کس کو دفن کیا ہے انہوں نے سب لگایا ہوا ہے. صرف ایک موزس واحد ہے جس کی کوئی قبر نہیں ہے, جس کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور وہاں بلا کے ہی اس ٹائم پہ اس کی ڈیتھ ہوئی, اور خدا ہی تھا جس نے اس کی بریل کری, اس کو دفنایا بھی خدا نے. اس لیے کسی کو نہیں پتا کہ موسیٰ کی ڈیتھ کب ہوئی اور کہاں اس کو دفن کیا ہوا ہے. دیکھیں ساری سٹوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میرے ساتھ نکالیں ڈیوٹرونومی لاسٹ چیپٹر 34 چیپٹر 5 and 6 verse. ڈیوٹرونومی 5 and 6. بس خداوند کے بندے موسیٰ نے خدا کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی. موزیس the servant of the Lord, وہ بھی ہمارے ہی چرچ سے تعلق تھا اس کا. Moses the servant of the Lord died there in the land of Moab according to the word of the Lord. Next. اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا, پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں. And he buried him in the valley in the land of Moab over against Beth Peor, but no man knows of his sepulture to this day. پتہ نہیں کون سے ٹرانسلیشن لگاتی ہے یہ, میرے کو بھی امبیرس کرتی ہے. آسان سے لگائیں کوئی. آلرائٹ. تو کسی کو نہیں پتا موزیس کو, موسیٰ کو کہاں پہ دفنایا. کوئی ایون کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ مر گیا ہے. اب سنیں اگلا سین کیا ہو رہا ہے. Now go to Joshua chapter 1 verse 1 and 2. Joshua 1 and verse 1 and 2. جوشوا. اور خداوند کے بندے موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا
کہ خداوند اس کے خادم کے بیٹے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، کیا کہا اس نے؟ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو تو اب اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے اور اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ تو پہلا جملہ خدا نے کیا بولا اس کو، جوشوا کو، کہ میرا بندہ موسیٰ ختم ہو گیا ہے، مر چکا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب سنیں میری بات جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ لوگوں نے ایمان سے ریسیو کرنا ہے۔ اس میں ایمان چاہیے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آسمان کی کنجیاں ایک طرح سے، یہ آسمان کے خزانے کو کھولتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اس چیز کو ریسیو کریں جو میں بولنے والا ہوں۔ موسیٰ کو خدا کے سامنے، موسیٰ کی ڈیتھ ہوئی، خدا نے ہی موسیٰ کو دفنایا، کسی کو نہیں پتا چلا۔ اور جب پہلی دفعہ یہ یشوع کے پاس آیا تو یشوع کو کیا بولا؟ پلیز میری طرف دیکھیے رامنک۔ یشوع کے پاس جب خدا آیا تو یشوع کو خدا نے کیا بولا؟ یشوع کو بولا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے۔ اب یشوع کا ایمان آج اس چرچ میں مجھے ہر ایک میں چاہیے۔ جوشوا کا ایمان مجھے اس جگہ چاہیے۔ جوشوا نے خدا سے نہیں پوچھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے۔ جوشوا نے خدا سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا فیونرل کب ہوا، اس کی قبر کہاں پہ ہے۔ تم بول رہے ہو کہ وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ میں نے اس کا فیونرل اٹینڈ کیا، نہ میں نے اس کی نماز جنازہ اٹینڈ کری، نہ میں نے اس کی قبر دیکھی، نہ اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی، اور تم مجھے بول رہے ہو کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن بائبل بتاتی ہے اس نے اس چیز کا بلیو کیا۔ اب سنیں دھیان سے، میں اپنے گھر میں میں اپنی بولتا ہوں، میرے گھر میں میری زبان چلتی ہے، میں جو بولتا ہوں وہ ہوتا ہے، لیکن یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ یہاں پہ خدا کی آواز چلتی ہے، خدا کی زبان بولی جاتی ہے، خدا کا کلام بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ پاسٹر ہنری نہیں بول رہا۔ اب جوشوا کی طرح کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمان رکھ سکتے ہیں اگر میں بولنا شروع کروں اور آپ اس چیز کا ثبوت نہ مانگیں؟ جوشوا نے ثبوت نہیں مانگا کہ مجھے پروف دو اس کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے، مجھے اس کی قبر دکھاؤ، مجھے فیونرل دکھاؤ، مجھے کوئی پروف دو، کوئی ایویڈنس دو۔ اس نے کوئی چیز نہیں مانگی۔ اس کو خدا نے بولا مر چکا، اس نے بولا ختم ہو گیا، اوکے میں ریڈی ہوں۔ میں آج خدا کے کلام میں سے، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے آپ سب کو بھی کچھ میں بولنا چاہتا ہوں۔ سنیں دھیان سے، وہ بیماری، اب دھیان سے سنیے، جس کے جسم میں کوئی بیماری ہے، وہ بیماری اس کو میں ڈکلیئر کر رہا ہوں جو آپ کے جسم میں راج کر رہی ہے، یسوع کے نام سے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یسوع کے نام سے وہ ختم ہو گئی ہے۔ مت پروف چیک کریں کہ پروف کیا ہے، مت چیک کریں ایویڈنس کیا ہے، لیکن اگر خدا نے وہاں پہ کلام کیا اور کوئی ایویڈنس نہیں دیا اور ان لوگوں نے اس پہ یقین کیا، اسی طرح آپ کو بھی ایمان رکھنا ہے کہ آپ کے جسم میں کون سی بیماری ہے، مائیگرین ہے، یوٹرس میں پرابلم ہے، آپ کی ٹانگوں میں پرابلم ہے، نیز میں پرابلم ہے، سر میں پرابلم ہے، کون سا شوگر کا پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، خدا بول رہا ہے موسیٰ کی طرح وہ ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ بیماری، وہ پرابلم جس نے آپ کو 2022 تک کھینچ کے لے کے آیا ہے، خدا بول رہا ہے وہ ختم۔ اب بلیو کرنا آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ کون سی بیماری آپ کے جسم میں ہے جو آپ کو تنگ کر رہی تھی، خدا آج اس جگہ پہ ڈکلیئر کر رہا ہے اٹ از فنش، اینڈ، ختم۔ وہ سمسیا جو آپ کو پریشان کری ہوئی تھی، وہ پرابلم، وہ پولیس کیس جو آپ کے اوپر لگا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا یہاں پہ کس کے اوپر ہے، لیکن خدا بول رہا ہے کوئی ہے جس کی زندگی میں پولیس کیس ہے، خدا بول رہا ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو بلیو، آپ نے صرف بلیو کرنا ہے کہ اگر خدا بول رہا ہے کہ وہ مر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، تو یس، یہ پولیس کیس میری زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ وہ بے روزگاری جو خدا بول رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں چل رہی تھی، آپ کو کنٹرول کر رہی تھی، خدا بول رہا ہے دیٹ از کمنگ ٹو این اینڈ، وہ ختم ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ بے روزگار ہیں؟ کتنے لوگ بے روزگار ہیں یہاں پہ؟ پریز دی لارڈ۔ خدا بول رہا ہے بے روزگاری کا پیریڈ ختم کر رہا ہے، خدا بے روزگاری کا پیریڈ ختم کر رہا ہے۔
آپ نے بلیو کرنا ہے. یہ نہیں چیک کریں یار ثبوت نہیں مل رہا, کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی, کوئی پروف نہیں مل رہا, کس طرح سے کہ, لیکن خدا کیا بول رہا ہے, اگر میں نے بول دیا ہے اٹ از فنش, اٹ از فنش. صلیب پہ اس نے بولا اٹ از فنش, تمام ہوا, ختم ہوا. اس کے بعد سیلویشن کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ واز ڈن دیٹ ٹائم, وہ اس ٹائم پہ ختم ہو گیا. اگر اس نے بولا فنش تو فنش, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. وہ سینچورین صوبیدار اس کے پاس آیا, اس نے بولا کہ میرے نوکر کو بخار ہے. خدا نے کیا بولا, جا اٹ از فنش, ختم. میں بخار کو بول رہا ہوں جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے تیرے نوکر کو, ختم ہو گیا ہے. اور جب وہ گھر گیا ہے تو واقعی وہ ختم ہو گیا تھا. خدا اپنا کلام بھیجتا ہے اور خدا کام کرتا ہے. خدا کلام کرتا ہے اور چھٹکارے دیتا ہے, شفائیں دیتا ہے. خدا کلام کرتا ہے اور آپ کی زندگیوں میں رہائیاں لے کے آتا ہے, برکت لے کے آتا ہے. لیکن آپ سوئے نہیں, آپ اس کلام کو ریسیو کریں. آپ جب ریسیو کریں گے, لے کے جائیں گے, آپ دیکھیے گا یہ کلام کام کرے گا. آپ کے سر میں درد ہے, پیناڈول کی دو گولیاں لے کے نا تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں, کوئی اثر نہیں ہوگا. اثر کب ہوگا, جب آپ اندر لیں گے, اور اندر لینے کے بعد پھر بلیو کریں گے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد یہ گلے گی اور یہ کام شروع کرے گی. جب آپ اس کلام کو اندر لیں گے, یہ کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ایک بوڑھی عورت خداوند کے پاس آئی, میری بیٹی کو ایک بدرو ستاتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے بولا وہ بدرو کا کنٹرول ختم تیری بیٹی کے اوپر سے. اور جب وہ واپس گئی ہے, صرف بلیو کر کے گئی ہے, اس نے پروف نہیں مانگا کہ مجھے دکھاؤ بتاؤ کیسے ختم ہو گیا. وہ واپسی گئی اور اس نے دیکھا بدرو سے آزاد تھی اس کی بیٹی. ہالےلویا. خدا آج اس جگہ آپ سب کو بول رہا ہے, آپ کی بے اولادی کا پیریڈ ختم, ڈن, فنش, فنش. آپ کے سنگل رہنے کا پیریڈ ختم, پریز دی لارڈ, ہمیشہ کے لیے ختم. یہ سال آپ کی زندگی کا سال ہے جس میں خدا نے جو آپ کے لیے آرڈین کیا ہے, خدا نے جو جیون ساتھی آپ کے لیے مقرر کیا ہے, وہ آپ کے سامنے آئے گا. ہالےلویا. خدا یہ آج آپ سب سے بات کر رہا ہے. یہ خدا کا تیسرا وعدہ ہے. کتنے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اگر خدا نے بول دیا ہے تو ایسا ہی ہوگا؟ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. خدا 3 وعدے کر کے رکا نہیں. سنیں اب, خدا 3 وعدے کر کے رکا نہیں. ہمارا خدا وعدوں کا خدا ہے. یہ کہاں لے کے گیا تھا؟ پرومس لینڈ, جہاں پہ زمین تھی جو وعدوں سے بھری ہوئی تھی. آج آپ کے پاس یہ کلام ہے جو وعدوں سے بھرا ہوا ہے. یہ کلام آپ کے پاس وعدوں سے بھرا ہوا ہے, خدا کے قیمتی وعدوں سے بھرا ہوا ہے. تو خدا یہ اس سال یہ 3 وعدے کر کے رکا نہیں ہے, بلکہ خدا کے اور بھی کچھ وعدے ہیں جو آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں آپ بلند آواز سے جتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور آمین بولیں, کیونکہ یہ وعدے اتنے ہی اسٹرانگ ہیں جتنے جوشوا کے لیے تھے اتنے ہی آپ کے لیے. نیکسٹ آیت. میں نے موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک تمہیں دوں گا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ موسیٰ سے. یہ خدا کا وعدہ آپ کے لیے ہے کہ یہ خدا آپ سے آج رات وعدہ کر رہا ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ اس لیے میں تمہیں ہر وہ جگہ دوں گا جہاں پہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا. جہاں جس کمپنی میں خدا آپ کو لے کے جائے گا وہاں پہ خدا آپ کو ٹکائے گا. جس جگہ پہ آپ کو لے کے جائے گا خدا وہاں پہ آپ کو رکھے گا. نیکسٹ. ہتھیوں کا پورا ملک, ریگستان, لبنان سے لے کر بڑے دریا تک تمہاری سرحد ہوگی, اور یہاں سے مغرب اور دریائے فرات کے ملک سورج غروب ہونے کی جگہ تک, بڑے سمندر تک تمہاری سرحد کے اندر ہوں گے. اٹس بگ ٹیریٹری خدا آپ کو دے رہا ہے. نیکسٹ. میں جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا اس طرح میں تیرے ساتھ بھی ہوں. جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ تھا, جیسے جوشوا کے ساتھ تھا, ایسے ہی خدا آپ کے ساتھ بھی ہے. آگے خدا کیا بول رہا ہے؟ تمہاری ساری زندگی میں تمہیں کوئی آدمی روکنے میں کامیاب نہیں ہوگا. انگلش میں لکھا ہے No one will be able to stand against you as long as you live. بائبل یہ بڑا وعدہ کر رہی ہے کہ جب تک تو زندوں کی زمین پہ زندہ ہے کوئی آدمی تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا, کیونکہ میں اسرائیل کا خدا تیرے ساتھ ہوں. میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا. میں کبھی تم سے دور نہیں ہوں گا.
آپ کی سچویشن کتنی بھی خراب ہو, کتنی بھی تکلیف دہ ہو, کتنے بھی آنسو غمزدہ سچویشن ہو, یاد رکھیں خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. خدا نے بولا ہے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں کبھی تم سے دور نہیں ہوں گا. ہالےلویا, یہ خدا کا وعدہ ہے. نیکسٹ وعدہ دیکھ لیں. یشو تو مضبوط ہو جا, اپنا نام لکھیں یہاں پہ. انیتا تم مضبوط ہو جاؤ, حوصلہ مند ہو. پاسٹر طارق حوصلہ مند ہو, مضبوط ہو جاؤ. پاسٹر نادر مضبوط ہو جاؤ, حوصلہ رکھو. وسیم حوصلہ رکھو, مضبوط ہو جاؤ. اینٹ حوصلہ رکھو, مضبوط ہو جاؤ. اینٹ حوصلہ رکھو, مضبوط ہو جاؤ. تمہیں ان لوگوں کا رہنما ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے ملک لے سکے. یہ وہی ملک ہے جسے میں نے ان کے آبا و اجداد کو دینے کے لیے ان سے وعدہ کیا تھا. نیکسٹ. لیکن تمہیں ایک دوسری بات کے لیے بھی حوصلہ مند اور با ہمت رہنا ہوگا. ناؤ لسن, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ کنڈیشن آئی ہے. لیکن تمہیں ایک دوسری بات کے لیے بھی حوصلہ مند اور با ہمت ہونا ہوگا. کیا ہے وہ دوسری بات؟ تمہیں ان احکام کی تعمیل کرنی ہوگی جسے میرے خادم موسیٰ نے تمہیں دیا تھا. اگر تم ان تعلیمات پر اس طرح عمل کرو گے تو تم ہر چیز میں کامیاب ہوگے. یہ وہ خدا کا کلام ہے. اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو ہر ایک چیز میں کامرانی, اقبال مندی آپ کو ریسیو ہوگی. نیکسٹ. اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے کبھی نہ ٹلے. ہالےلویا. پھر تم اس میں لکھے گئے احکام کی تعمیل یقین سے کر سکتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم دانشور بنو گے. کیا ہوگے؟ دانشور بنو گے. انگلش میں لکھا ہے اسٹڈی دس بک آف انسٹرکشن کنٹینیولی, میڈیٹیٹ آن اٹ ڈے اینڈ نائٹ, سو یو ول بی شیور ٹو اوبے ایوری تھنگ ریٹن ان اٹ. Only then you will be prosper and succeed in all you do. Hallelujah. جب آپ اس شریعت کی کتاب پہ عمل کریں گے, پڑھیں گے, تو اقبال مندی آپ کو ریسیو ہوگی, خدا دے گا. یہ وعدوں پہ وعدے خدا دے رہا ہے. نیکسٹ. یاد رکھو کہ میں نے تمہیں طاقتور اور با ہمت بنے رہنے کا حکم دیا ہے, اس لیے کبھی خوف زدہ نہیں ہونا. بولو, کبھی خوف زدہ نہیں ہونا. اس دبئی میں رہ کے خوف بڑا آتا ہے. زائد, اب خوفزدہ نہیں ہونا ہے. ہالےلویا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا ساری چیزوں کو آپ کی زندگی میں پورا کرے گا. آپ کا ویزا کہاں سے آئے گا, آپ کی جاب کہاں سے آئے گی, آپ کو خوراک کہاں سے آئے گی. بائبل بول رہی ہے خوفزدہ نہیں ہو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2023 میں پلیز کون وعدہ کرتا ہے کہ میں ڈروں گا نہیں؟ ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہو, پھر مجھے فون کر کے بولتے ہو پاسٹر جی دعائیں کرو. پریز دی لارڈ. تمہارا خدا, کیونکہ تمہارا خدا, خداوند خدا تمہارے ساتھ ہر اس جگہ پہ رہے گا جہاں تم جاؤ گے. خدا آپ کے ساتھ رہے گا ہر اس جگہ پہ جہاں پہ آپ جائیں گے. ہالےلویا. زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے.